بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو نمازیں صبح اور عصر کی تو ابتدائے بعثت ہی میں فرض ہو چکی تھی، پھر شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اب تک یہ معمول رہا کہ جب نماز کا وقت آتا تو خود بخود لوگ جمع ہو جاتے، اس لیے آپ کو یہ خیال ہوا کہ نماز کے لیے کوئی علامت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے تمام اہل محلہ بیک وقت سہولت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جایا کریں۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جایا کرے، کسی نے کہا بوق بجا دیا کریں کہ لوگ اس کی آواز سن کر جمع ہو جایا کریں، لیکن آپ نے ناقوس کو نصارہ کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جانے کی وجہ سے رد فرمایا اور بوق بجانے کو یہود کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جانے کی وجہ سے رد فرمایا۔ غرض یہ کہ ان دونوں باتوں کو یہود اور نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے ناپسند فرمایا گیا۔ کسی نے کہا کہ کسی بلند اور اونچی جگہ پر آگ سلگا دیا کریں کہ لوگ اس کو دیکھ کر جمع ہو جایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے، مجوس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو ناپسند فرمایا۔ مجلس برخاست ہو گئی اور کوئی بات طے نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفکر اور خیال کا عبداللہ بن زید بن عبد ربا پر بہت زیادہ اثر تھا۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن زید نے یہ خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش شخص ناقوس ہاتھ میں لیے ہوئے میری طرف سے گزر رہا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ اس ناقوس کو فروخت کرو گے؟ اس سبز پوش نے کہا کہ تم اس کو خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اس کو بجا کر نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ سبز پوش نے کہا کہ تم کو اس سے بہتر اور عمدہ تدبیر نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتلاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ اس طرح سے کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور پھر ذرا ہٹ کر اقامت کی تلقین کی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کہو، اور حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور یہ خواب بیان کیا۔ لیلۃ المعراج میں حق تعالی نے بالمشافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا اور آسمانوں کے عروج و نزول میں آپ کو اذان سنائی گئی۔ آسمان میں فرشتہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، جیسا کہ خصائص کبریٰ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے مروی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمان میں اذان دی اور مجھ کو امامت کے لیے آگے کیا، بس میں نے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ پھر ہجرت کے بعد جب نماز کے اجتماع کے لیے اعلام اور اعلان کی ضرورت محسوس ہوئی تو عبداللہ بن زید کو خواب میں اذان اور اقامت دکھائی گئی، اور عبداللہ بن زید نے خواب میں جو اذان اور اقامت دیکھی، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی سمجھ لیا کہ یہ وہی اذان اور اقامت ہے جو میں نے شب معراج میں آسمان پر سنی تھی۔ اس لیے آپ نے سنتے ہی فرمایا یہ سچا خواب ہے، یعنی میں نے بحالت بیداری جو شب معراج میں سنا ہے اس کے بالکل مطابق اور موافق ہے۔ اذان اور اقامت کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں۔ ابو محذورہ کی اذان میں ترجیح آئی ہے، جس میں اذان کے 19 کلمے ہیں اور اقامت کے 17 کلمے ہیں۔ امام شافعی نے ابو محذورہ کی اذان کو اختیار فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حدیث کے مطابق اذان کو اختیار فرمایا، اس لیے کہ اذان کی اصل مشروعیت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب سے وابستہ ہے۔ پھر فاروق اعظم نے بھی اسی کے موافق خواب دیکھا۔